بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گور بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بروقت پہنچ سکے. خبر یہ ہے کہ حکومت کے اتحادیوں نے شہباز شریف سے کہا کہ تگڑا ہو تگڑا، اسی تیرے نال گھبرانا نہیں گا. یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ایک رائے سامنے آئی، وہ رائے جو ہے نا وہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ صدر مملکت نے رائے مانگی تھی نا، ادروائز تو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ جناب یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوائز کا لفظ لکھ کے بھیجا تھا صدر کو، تو صدر نے نہیں سی منیا کیونکہ صدر کے مطلب کا فیصلہ نہیں تھا. اتنے ہر شاید اپنے مطلب اور مرضی اور من منشا کے گرد گھوم رہی ہے نا. پی ٹی اے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے مطلب کاریگر لوگ ہیں اس حوالے سے. ویسے میں ابھی ایک یوتھی سے کہہ رہا تھا کہ یار یوتھی ہونے کا فائدہ بڑا ہے. وہ کہتا جی کیسے سر؟ میں کہ ایسے کہ بندے نو دماغ تے زور نہیں دینا پیندا. جو عمران خان کہہ رہے ہیں بس ٹھپے تے ٹپا لائی جو اللہ خیری صلاح عمران جانے تے مطلب باقی کام جانے ہوتا سانو دماغ تے زور دین دی لوڑ کوئی نہیں پیندی. یوتھی بڑے خوش ہے کل سے اور جناب وہ کہہ رہے کہ اسی جیت گئے. واہ جی واہ، سپریم کورٹ نے جو بات کہہ دی کمال ہو گیا کمال ہو گیا. میں آپ کو مطلب سچی مچی ایک بات بتانے لگا ہوں، یعنی سچی مچی کا واقعہ ہے یہ، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. یہ زورلائی روڈ ہے یہ گلبرگ میں، وہاں پر چودھری پریز لائی صاحب رہتے ہیں اور وہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو اتنے کچھ یوتھی جہاں ڈھول ٹمکا لے کے پہنچ گئے بھائی یوتھ، اور ڈھول بجانے شروع کرتے، پریز لائی نعرے مارنے شروع کرتے کہ وہ ہوں وزیر اللہ بن جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور مثال دینے لگا ہوں، یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں اور وہ گورنر ہیں، رہے ہیں اب تو نہیں ہے گورنر. انہوں نے جناب خبر جاری کر دی ٹویٹ کے اوپر کہ انہوں نے کہا جناب چونکہ اب یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں یہ اب وزیر اللہ نہیں رہے فیصلے کے بعد، یعنی اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو وہ کہتے ہیں وہ چونکہ وزیر اللہ نہیں رہے اس لیے جناب اب عثمان بزدار صاحب جو ہے نا وہ بحال ہو گئے بطور وزیر اعلیٰ. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارے جو آئینی معاملات ہوتے ہیں یا قانونی معاملات ہوتے ہیں، چنگا بھلا سمجھدار بندہ جڑا ہوتا ہے نا وہ کہتا یار وکیل نہ پوچھ لئیے، کسی آئینی ماہر کو چلے جائیے، کسی اچھے سے اچھے جو ہے نا ہم وہاں پر چلے جائیں وکیل کے پاس. سفارشیں پواندے لوگ وکیلوں کو جان لیں اچھے وکیلوں کے پاس جانے کے لیے. لیکن یہاں پر یوتھیا اینڈ کمپنی جو ہے نا انہوں نے بالکل اس گل کی پرواہ نہیں. عمران خان نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا شکریہ، اور پائے نے وہی سپریم کورٹ ہے حضور جہدے خلاف ٹرینڈ چلوائے سے تسی. اے ہن کی ہویا تانوں؟ حالانکہ ہے یہ تسی فیصلہ پڑھیا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو اس فیصلے کی جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا تو یوتھیاں دی اکھاں جڑی نا کھل نہیں جان گیاں بلکہ دماغ ہوگا تو ویسے پاٹ پوٹ جائے گا. لیکن چلیں بہرحال یہ ہے کہ وہ یوتھیوں کو میں ایک اینگل بتانے لگا ہوں، اس فیصلے کا ایک اینگل، اور میں اپنے پاس سے نہیں بتانے لگا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں کوئی آئینی ماہر نہیں، نہ میں کوئی قانون کی منہ شگافیوں کو سمجھتا ہوں، نہ ہی مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جناب اس فیصلے کے یا کوئی بھی فیصلہ ہو تو اس کا کیا اس کی جو ہے نا پریکٹیکل امپلیکیشنز کس قسم کی ہو سکتی ہیں یا کمپلیکیشنز کیا پیدا ہو سکتی ہیں موجودہ صورتحال میں. لیکن صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دونوں سائڈ سے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، لوگوں سے پتہ کرتا ہے کہ سر یہ جو بات ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، کسی ماہر سے پوچھتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ماہر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، آئینی ماہر ہیں، کوئی دو رائے نہیں ان کے آئینی ماہر ہونے میں. انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہوگا نا وہ اس کے فیصلے کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. ایک بات وہ اس میں یہ واضح ہے. اچھا اور عمران خان جو ہے چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہے وہ کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ دے دیا ہوا. یہ بالکل کلیئر کٹ بات انہوں نے کی کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ استعفیٰ دے گئے تو پیچھے جڑے پارلیمنٹ کے اندر ان کے ارکان قومی اسمبلی بچتے ہیں وہ کتنے بچتے ہیں؟ 20. جی انہی کے خلاف کہتے ہیں، نور علم خان صاحب ہیں، اس میں راجہ ریاض صاحب ہیں، اس میں نواب شیر وسیر صاحب ہیں، 20 کے قریب لوگ ہیں پی ٹی کے جو اس وقت بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ساڑھا استعفیٰ قبول نہ کرنا، ٹھیک ہے. اب وہ جو 20 ارکان اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو عمران خان یہ کریں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ 123 ارکان کے ساتھ دوبارہ واپس آئے پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں پر آ کر وہ پارلیمنٹری لیڈر کے طور پہ اپنا رول پلے کریں، جو بھی فیصلہ کریں گے پھر اس فیصلے کی صورت میں یعنی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روح سے پھر وہ جو فیصلہ کریں گے 51% آف دا پارلیمنٹری پارٹی وہ ظاہر ہے جو صدر ہوگا پارلیمنٹری پارٹی کا جو لیڈر ہوگا وہ اس کو اناؤنس کرے گا تو پھر وہ ساری پارٹی اس کو ماننے کی پابند ہے اس فیصلے کی روح سے. اس پر ویسے اعتراضات کچھ لوگوں کے ہیں اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگ نے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں یا تو یہ کریں، ورنہ پھر جو اب پارلیمنٹری پارٹی موجود ہے 20 کے قریب لوگوں کی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے اندر، وہ اپنا ایک لیڈر چنیں گے، اور وہ لیڈر جو ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف اس طرف چلی جائیں گی جہاں پر وہ لے کے جانا چاہیں گے، وہ سارے اس کے فیصلے کے پابند ہوں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 51% آف دا پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ اگر کہے، یعنی عمران خان ہیں یا فرض کرتے ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، اور یا فرض کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو صاحب ہیں، جو بھی پارلیمانی لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اسی مشرق والے پاسے جانا ہے، لیکن 51% جو ایم این اے یا ایم پی ایز یا سینٹرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب اسی مشرق والے پاسے نہیں جانا، اسی مغرب والے پاسے جانا، تو پھر وہ لیڈر بھی ان کی بات ماننے کا پابند ہوگا، اس لیے کہ میجورٹی میں وہ ہیں، تو ڈیموکریسی میں میجورٹی چلتی ہے۔ اس فیصلے کی روح سے بھی یہ قانون ابھی تک اصول واضح اور لاگو ہے۔ ایک بات یہ میں نے بتا دوں، اب جو 20 لوگ ہیں وہ 20 لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے تو عمران خان نے کیا ہے، انہوں دے نال کسی نے رشتہ نہیں کرنا تھے بالاں دے نال۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں دے گھراں دے باہر مظاہرے کرو، نور عالم خان صاحب کے گھر کے باہر کچھ یوتھے گئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، وہاں پر ان کے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے تنہوں پتہ پٹھانا دے کول تے اسلحہ انج پیا ہوندا ہے جویں ساڈے گھراں ڈوئی پئی ہوندی، ٹھیک ہے، وہ جناب اسلحہ چک کے تو وہ سامنے آ گئے، اور پھر وہ یوتھیا بریگیڈ جو تھی وہاں سے ایسے بھاگی جیسے ان کے لیڈر کے سر سے سینگ غائب ہوئے۔ خیر وہ جناب وہ نور عالم خان صاحب ہوئے یا باقی جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف خان صاحب نے جتنی بھی زبان درازی کی ہوئی ہے، اب وہ تو نہیں نا عمران خان کی گل منن لگے۔ اب اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پہ وہ فائدہ لیں گے۔ اب وہ ایک پارلیمنٹ لیڈر ان کا بن جائے گا، اور اگر فرض کرتے ہیں کل کو ایم کیو ایم نخرے نخرے دہاندی ہے، ایم کیو ایم کی عادت ہے نا سارا کچھ کھا پی کے تو کہتے ہیں تو سان تا سچا پیار تو نہیں ملیا، وہ ان کی عادت ہے ایم کیو ایم والوں کی۔ اگر وہ فرض کرتے ہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 174 ٹوٹل ووٹ ہے، 174 ووٹوں میں سے اگر 6 ووٹ جو ہیں ایم کیو ایم کے، یہ 7 ووٹ وہ نکل جاتے ہیں تو سر اس کے بعد تو ان کے پاس اکثریت نہیں رہتی شہباز شریف صاحب کے پاس، تو اے جڑے 20 جنے نے یہ کہیں گے جناب ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، بیٹھے اپوزیشن میں، لیکن سر جب اعتماد کے ووٹ کی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ایم کیو ایم بھی جڑی ہے نا وہ بھی صورتحال ڈاواں ڈول ہو جائے گی، یہ ان کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، میں کل رات والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب میں جو حمزہ شہباز شریف ہے انہوں ستہ ہی خیر ہے، وہ اگر اپنے آپ کو خود گرا لیں، یعنی وہ نون لیگ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جناب الیکشن تے جانا ہی جانا اور حمزہ شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑنے کا کہہ دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز حمزہ صاحب نو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اب اس کا ہر 2 صورتوں میں فائدہ ہے، وہ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لہٰذا یوتھیا پروگرام جو ہے یعنی یوتھیا بریگیڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کیڑی گل تے خوشیاں منائی جا رہی، کیڑی گل تے لڈو ونڈی جا رہی ہے، کیڑی گل تے جناب وہ رولا پائی جا رہی کہ ہاں ہاں اسی جیتنا اسی جیت گئے۔ اچھا حالانکہ یقین کریں کہ ان کی جو درخواستیں تھیں نا پی ٹی آئی کی وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی، یعنی یہ ایسے زبردست لوگ ہیں یار، انہیں درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، پھر بھنگڑے پائی جا رہے ہیں، کیا مطلب، میں اسی لیے شروع میں کہا نا کہ اس کے لیے دماغ یہ جو ہے نا یہ چوکٹا جس کے اندر دماغ ہوتا ہے اس چوکٹے کے اندر کسی کا ہونا ضروری ہے، ان کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں، اگر ہے تو اس سے وہ کام باہر نہیں لیتے، ادروائز اس کو اگر پڑھ لیں تو اس کو سمجھ لیں تو اس کے بعد اس پر رائے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے۔ اب میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کے پاس میرا ولاگ آئے گا اس وقت تک کافی سارے یوتھیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا انہوں کا جوش جڑا نا وہ ٹھنڈا مٹھا پیڑا شروع ہو جائے گا، جھوٹ ایک گھڑتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں اور پھر اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہ کوئی یعنی جس مرضی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں وہ جناب اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وائرس ہے، میں تو یہی کہتا ہوں اب اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کس طرح اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کل آئے ہیں، یہ سابق وزیر خزانہ ہے، یہ ایک ایسے کریکٹر ہے جو پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہے، یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، یہ جناب عمران خان کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، اور یہ وہی وزیر خزانہ ہیں جو ہار گئے تھے گیلانی صاحب سے۔
یہ واپس آئے ہیں سر، ان کو نیب میں ان کے خلاف نوٹسز تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے بیل کروائی ہے، پری اریسٹ بیل 10 دن کے لیے ان کو مل گئی ہے 1 لاکھ روپے مچلکے کے اوپر۔ یہ واپس آئے، ان کو پروٹوکول ملا جی وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور وہاں پر سادہ وردی والے تھے، ادھر ادھر تھے بہت سارے لوگ سر، انہوں نے جناب انج کر کے پروٹوکول دے کے حفیظ شیخ صاحب نو گڈی جبایا تے لے گئے۔ اس کے بعد ایک گفتگو شروع ہو گئی، کیونکہ ملک کے اندر ماحول یہ ہے ابھی تک کہ جناب الیکشن ہوگا، اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے گا، تو نگران وزیر اعظم کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایپ پائی جڑا نگران وزیر اعظم طور پہ بلا لیتا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، کیونکہ جو صورتحال پاکستان کی سیاست کی ہے وہاں پر گھنٹے گھنٹے دے ہوتے فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کبھی نون لیگ کہتی ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں گے، اسی کو ایک گند چکی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کئی بار کی۔ اسی طرح نون لیگ کے باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ گند ان کا جو ہے وہ اپنے سر پہ کیوں لیں۔ لیکن کل ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مشکل فیصلے ہیں، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو جو ہے عوام کی جو ہے فکر ہے، تکلیف کے لیے فکر مند ہیں، اور جو عمران خان ہے ان نے معیشت کا ستیاناش کر دیا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ تکلیف کے بارے میں فکر مند ہے، نواز شریف اور شہباز شریف عوام کی تکلیف کے بارے میں فکر مند ہے، یہ وہ جملہ ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نون لیگ کہیں اپنی جو پہلے ان کی ایک پالیسی ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے الیکشن کرا دیں اکتوبر نومبر میں، تو وہ والی پالیسی سے لگتا ہے اب یہ ٹرن لے رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اس فیصلے کی طرف کہ جناب یہ 2023 تک یہ اسمبلیاں چلیں گی اور ہم 2023 میں انتخابات کرائیں گے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے تو بڑھائیں، اس کا طریقہ کار بھی ڈھونڈا گیا ہے، اور طریقہ کار یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ جو موٹر سائیکل والا ہے اس کو آپ 1 لیٹر یا 2 لیٹر اگر اس نے پیٹرول لینا ہے تو اس کو آپ اسی ریٹ پہ دیں جو 150 روپے کا ہے، لیکن جو گاڑی والا ہے وہ اس کے لیے آپ ریٹ بڑھا دیں۔ اس طرح کر کے ایک فارمولہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ فارمولہ پہلے بھی آیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اب نون لیگ اس کو سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے، اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو اسی طرح بڑھائیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ نون لیگ اسمبلیاں توڑ دے، نون لیگ حکومت میں رہے، نون لیگ حکومت میں نہ رہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ کوئی جڑا بہت امیر آدمی نا دنیا کا، وہ ترس کھا کے سانوں کو 20-25 ارب ڈالر دے دے، وہ کبھی میں واپس کدی نہیں لینے۔ دیکھیں آپ IMF کے پاس بھی جائیں گے، آپ اس سے قرضہ لیں گے، پائنو واپس کرنے سود سمیت واپس کرنے ہیں۔ انہوں نے تانوں کو زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی ملک کے پاس بھی جائیں گے تو وہ آپ کو پیسے دیں گے پائن تو انہوں نے واپس لینے ہیں سود سمیت۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر جب تک ہم اپنے اندر جو فضول اخراجات ہیں جس کا ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوتا ہے، جب تک ہم وہ کنٹرول نہیں کریں گے اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو زراعت ہے، جو ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہماری انڈسٹری کے منصوبے ہیں، ان کو ہم بہتر نہیں کریں گے، تب تک کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے بہت سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف سے کم از کم یہ فیصلے نہیں لے سکتا، خاص طور پہ وہ جو میں نے کہا کہ فضول ترین اخراجات ہیں۔ وہ فضول ترین اخراجات میری نظر میں ہیں، معیشت دانوں کی نظر میں بھی ہیں، لیکن کسی سیاستدان دے واسطہ روک نہیں پائیں انہوں نے روکنا۔ ایویں بندہ بہت ہی وڈی گل نہ کرے، جو سچی گل ہے انہیں کرنی چاہیے، ان کو روکنا کسی سیاستدان کے بس کی بات موجودہ سیاسی صورتحال میں تو کم از کم نہیں۔ آگے جا کے ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سیاستدان کہے نہیں بھائی نا اینے نہیں ہوں لب سکتے، تھوڑے لبن گے، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ پر یہ بات میں بھی اشاروں کناؤں میں کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ جناب مڑ کے مطلب سمجھ لو بوتھی ہو جائے اردی، اور میں نہیں چاہتا ایسی میری صورتحال ہو۔ اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جس میں اتحادیوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب تگڑے ہو جو، کوئی گل نہیں، اسی تھوڑے نال ہاں، جڑے مشکل فیصلے لینے پہنے معیشت کے وہ لیں آپ، ہم اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرنی پڑے گی، ہم کریں گے پولیٹیکل پرائس پے، کوئی مسئلہ نہیں۔ MQM بھی تھی اس میں، ظاہر ہے فضل الرحمان بھی تھے اس میں، پیپلز پارٹی بھی تھی، باقی جماعتیں بھی موجود تھی، تو سب نے مکمل اعتماد دیا شہباز شریف صاحب کو اور ان سے کہا کہ جناب پیروں تے پار پاؤ، کچھ نہیں ہو چلا، اللہ خیر کرے گا، ہم آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔
ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے جو بھی آپ اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھائیں۔ پنجاب کی صورتحال اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو زرداری صاحب نے کہا جناب میں حاضر، گھبراؤ نا، اسی تہاڈی پنجاب وچ بھی حکومت نہیں ڈگن دواں گے، پیراں تے بھار تے پاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ فیصلہ پھر اگین شہباز شریف یا میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے ایک امید تو پیدا ہوئی ہے کہ یار وہ شاید یو ٹرن لینے کے لیے لمبا چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ عمران خان میں اور ان میں فرق ہے، عمران خان بہت شارپ یو ٹرن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ذرا ظاہر ہے ان کو ایک ہوتا ہے کہ یار ہن گل کیتی ذرا تھوڑا ساتھ لے لئیے، تو وہ سال ہے کہ نا تھوڑا لمبا چکر کاٹتا جہاز کی طرح۔ یہ جو عمران خان ہے اے دوجا جہاز ہے، ایک سیکنڈ یو ٹرن لے لینا۔ بٹ اینی وے یہ ایک مطلب میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، لوریاں نا میرے منہ جملے سلپ ہو جاندے، مائنڈ نہ کیجیے گا، ویسے یوتھیوں میں مائنڈ ہوتا نہیں کہ وہ مائنڈ کریں۔ تو یہ ایک صورتحال اس وقت ہے۔ اب کل ملا کے دیکھا جائے تو حفیظ شیخ صاحب پاکستان آ گئے ہیں، ان کہا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے شہباز شریف سے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں میاں صاحب تہاڈے نال قدم بڑھاؤ شہباز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے ان کو ایکچولی کہہ دیا ہے۔ اب جو کل کا فیصلہ ہے اس کے بعد یوتھیوں کی جو خوشیاں ہیں وہ ماند پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ آج شام تک شیخ رشید اپنی راگنی کہی جا رہے ہیں کہ نہیں جناب 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، 48 گھنٹے اہم ہیں اس ملک کی، کیڑا گھنٹہ جڑا اہم نہیں پائیں، ہر شے اہم ہے۔ ویسے گھڑیوں کے حساب سے، گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے تو گھڑی بڑی اہم ہے تحریک انصاف کے لیے۔ لے لیندے نا تحفہ آوے تو بیچ دیندے نے، مڑ کے سڑک بڑھا لیندے نے، تو ان کے لیے یہ وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے پاس سچی سنجیدہ اور سیریس نوٹ پہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وقت واقعی کم ہے، ہمارے ریزروز بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اپنی جیباں ٹھلیاں کرنیاں پین گیاں۔ اس کے لیے جو مرضی فارمولہ اختیار کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن اگر کروا بھی دیا تو جب آپ جیت کر بھی آ جائیں گے، پہلی بات تو نون لیگ نہیں جیتے گی اگر ان حالات میں الیکشن کروانے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اگر جیت کے آ بھی گئے یا جو بھی حکومت آ گئی تو سر وہ ڈالراں دے بیگ تے نال لے کے نہیں آئے گی۔ بنی گل ہے تو عمران خان ویچن نہیں لگا ہوں پاکستان دی معیشت نے، نہ ہی نواز شریف میں جاتی عمرہ ویچنا کرنا، تو پھر یہی کچھ پڑے گا۔ تو ابھی میرا خیال ہے حوصلہ کر کے یہ کام کر لینا چاہیے، لیکن فیصلے ظاہر انہوں نے کرنے ہیں، اب دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرے خیالات تھے میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔